السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات یا 15 شعبان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ کیا اس رات واقعی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات قبرستان جانا ضروری ہے؟ کیا اس رات غسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا ثواب ہے؟ کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا اس رات پٹاخے مارنا ثابت ہے؟ کیا ختم دلوانا، حلوہ پکانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم دلوانا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اگر 15 شعبان کو ہم ختم دلوائیں گے ثواب یا ضروری سمجھ کر تو یہ ہم بدعت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، پٹاخے مارنا بھی ثابت نہیں ہے، ویسے بھی یہ صحیح کام نہیں ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شب برات کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے ہم غسل کریں گے یا جو ہے وہ نئے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے تو بدعت ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کہیں جانا ہو، اس کا کوئی کام ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں کہ رات کو عبادت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، کہ آیا جو ہے وہ صحیح اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مانگو جو مانگتے ہو میں آپ کو عطا کروں گا۔ اس کے متعلق جتنی بھی احادیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف احادیث ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی احادیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہو، اس سے جو ہے وہ اسلام میں کوئی جو ہے وہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ قبرستان میں گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جانا جو ہے وہ ثابت ہے۔ شب برات متعلق حدیث پاک کے چاندہ کہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ ایک رات میں دیکھیا کہ میری آنکھ کھلی، ادھی رات ویلے میں سرکار نو اپنے حجرے پاک کے نہیں ویکھیا۔ آپ فرما دیا میں گھبرا گئی کہ نبی پاک کدھر گئے۔ فرما دیا میں سرکار نو ڈھونڈدے جدو جنت البقیع قبرستان وچ گئی تو دیکھا نبی پاک اوتھے تشریف فرما نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اما عائشہ صدیقہ ول ویکھیا تے سرکار نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ اج کیڑی رات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اج 15 شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنی کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ گناہگار اللہ دوزخ تو آزاد فرما دے۔ بنی کلب بکریاں دا ایسا قبیلہ جڑا عرب وچ مشہور ہے بکریاں دی وجہ سے، تو جس شخص کی قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جان، اس بکری دے وال نہیں گنے ایک دے جا سکتے تے جدیاں بکریاں نہ گنیاں جا سکتے۔ تو یہ بھی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہے۔ چلیں اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو گئے ہیں قبرستان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں قبرستان میں، زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہر سال جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اعلان کر کے جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں جاتے ہیں۔ تو جتنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، باؤنڈری لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم باؤنڈری لائن کو کراس کریں گے تو ہم بدعت کریں گے۔ اگر ہم ہر سال جائیں گے، ثواب کی نیت ضروری سمجھ کر جائیں گے، یا جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں جائیں گے تو ہم بدعت کر رہے ہیں۔ تو دوسری میرے دوستو بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ قبرستان میں جانے کا رواج کہ عورتیں جاتی ہیں، آنٹیاں جاتی ہیں، میک اپ پورا کیا ہوا ہوتا ہے، فیشن پورا کیا ہوا ہوتا ہے، تنگ تنگ جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، یہ سراسر جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی اور دن قبرستان چلے جائیں، اس دن جو ہے وہ آپ قبرستان میں جانے سے پرہیز کریں، نہ جائیں قبرستان میں۔ تو دوستو، اب آخری بات یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ جو رکھنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق بھی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی جو ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، تو ہم جو ہے وہ یہ بھی بدعت ہے۔ ہاں، اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو آپ رکھیں، عبادت کرنی ہے رات کو آپ کریں، نفلی عبادت جو ہے وہ کریں، جیسے مرضی کریں، ہر رات کریں، اس رات بھی کریں، اور راتوں میں بھی کریں، لیکن جو ہے وہ کوئی خصوصی اہمیت جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ نہیں حاصل، اور نہ ہی جو ہے وہ جیسے لیلۃ القدر کا جو ہے وہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 رکعتوں سے جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی نہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور نہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔
تو دوستو آخر میں یہ گزارش آپ سے کرتا چلوں کہ ہمیں اس دین پر رہنا چاہیے جو 1400 سال پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ہمیں سکھایا۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے یا کسی کے پیچھے لگ کے اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں گے، تو ہم جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے، دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔